مومن کون ہے؟ وہ جو داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکے۔ مومن کون ہے؟ وہ جو نماز کے وقت بستروں میں سوتے پڑے رہے۔ مومن کون ہے؟ وہ جن کو دولت کی بنیاد پر اللہ دولت دے تو وہ زنا کے اڈوں پر دولت خرچ کرے، وہ مومن ہے۔ ان کو مومن کہلانے کا حق ہے۔ جن کے سود کے کاروبار ہو، جن کی نگاہیں بہکی بہکی ہو، جن کے دماغ کے اندر وسوسات اور خیالات کا جو ہے گندگی کا پلاؤ پکتا ہو، وہ مومن ہے۔ نہ جن کی نگاہیں مسلمان ہیں، نہ جن کی فکر مسلمان ہے، نہ جن کی سوچ مسلمان ہے، نہ جن کا تدبر مسلمان ہے، نہ جن کے منصوبے مسلمان ہیں۔ اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لباس کو مسلمان بنانے والوں، چہروں کو مسلمان بنانے والوں، سروں کو مسلمان بنانے والوں مومن نہیں ہو سکتے جب تک نگاہ اور دل کو مسلمان نہ کر لو، جب تک دل و نگاہ کو مسلمان نہ کر لو۔ جو نگاہیں چلتی ہوئی عورتوں کو یوں تکتی ہے جیسے بلی چھچڑے کو تکتی ہے، اس قوم کو مومن کہلانے کا حق کیا ہے؟ واللہ میں کافر بھی نہیں کہوں گا، اس لیے کہ ہمیں اس کا بھی لحاظ ہے۔ ویسے بھی میں کوئی مفتی نہیں ہوں، ایک فقیر ہوں صوفیاء کے در کا، اور فتویٰ لگانا اپنا کام نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا اس قوم کو مومن کہلانے کا حق کیا ہے جو نرم نرم گدوں پر لیٹ کر اپنی راتوں کو غزلیں سن کر کے گزارتے ہیں، اپنی راتوں کو گانے سن کر گزارتے ہیں، جنہوں نے اپنے بیٹوں کی سر کے بالوں کو کٹوایا تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کے مطابق نہیں بلکہ نچنیا زانی ہیروں کی طرح ایک باپ انگلی پکڑ کر اپنے ننھے سے بچے کو حجام کی دکان پہ لے جاتا ہے اور کہتا ہے ذرا اس کی کٹنگ ایسے کر دو جیسے فلاں ہیرو کی تھی۔ تو اپنے بچے کو خود بگاڑ رہا ہے، اور جب تیرا بچہ تجھے لات مار کر بڑھاپے میں باہر کرتا ہے اس وقت تو تجھے اسلام کی تعلیم سوچتی ہے، اس وقت تو تجھے مذہب نظر آتا ہے۔ یاد رکھنا اول بھی مذہب ہے اور آخر بھی مذہب ہے۔ مرنے کے بعد مذہب کی طرف لوٹنے کی بجائے جیتے جی اپنے مذہب کی طرف لوٹنا ہوگا۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی مومن، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی کامران ہو، تم ہی سربلند ہو اگر تم مومن ہو۔ یاد رکھنا وہ قوم اپنا کیا کر سکتی ہے، دنیا کی وہ قومیں اپنا کیا بگاڑ سکتی ہے جن کے پاس اللہ اس سمد نہیں ہے، وہ سمد وحدہ لا شریک، جن کا خدا نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارا رب ہے، ان کا خدا نہیں ہے، انہوں نے تو خدا کسی اور کو مان لیا ہے اور اللہ سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ اتنا طاقتور رب، اتنا طاقت والا رب جو پتھروں سے پھول پیدا کرتا ہے۔ کبھی سوچا اپنے اللہ کی طاقت؟ اپنے کو مت دیکھو، اپنے کو مت دیکھو، اپنے بازوؤں کو مت دیکھو، اس کی طاقت کو دیکھو۔ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ دیکھو زمین کتنی مضبوط ہے، تھوڑا تصور کرنا، زمین کتنی مضبوط ہے، زمین کتنی مضبوط ہے۔ زمین اگر امین القادری اپنے پیر سے زمین کھودنا چاہیں تو پیر زخمی ہو جائے گا، لیکن زمین خود نہیں سکتی۔ مگر اللہ جب کسی مردہ دانے کی تائید کر دیتا ہے، اللہ جب کسی مردہ دانے کی مدد کر دیتا ہے تو اس مردہ دانے میں کتنی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ اتنی مضبوط زمین کو وہ چیر دیتا ہے دانا۔ آپ نہیں دیکھتے روزانہ جو ننھی ننھی کوپلیں زمین کو پھاڑ کر کے نکلتی ہے، وہ کس کی طاقت ہے؟ پیر اس کو پھاڑ نہ سکے زمین کو، اتنا ننھا سا دانا جو چٹکیوں میں مسلا جا سکتا ہے، اس نے زمین کو کیوں پھاڑا؟ پتا چلا دانے کی طاقت نہیں تھی، وہ قدرت کی حمایت تھی۔ اگر قدرت مردہ دانے کی حمایت کر دے تو وہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ اگر قدرت اپنے بندوں کی حمایت کرے، ان کی مدد کرے تو کتنی بڑی سے بڑی طاقتیں سرنگو ہو سکتی ہے، سربا سجود ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، تم مومن ہو جاؤ۔